اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنت اللہ لدائم اجمعین انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرا جو موضوع چل رہا تھا آغاز سفر، اس کا جو دوسرا درس آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ پہلے درس میں نے بتایا تھا کہ انسان کا مقصد اور ہدف دنیا نہیں ہے، بلکہ انسان کا مقصد اور ہدف معرفت پروردگار ہے، معرفت الہی ہے۔ انسان کا اصل مقصد اور ہدف معرفت خدا ہے، خدا کی معرفت کو حاصل کرنا۔ اسی موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اللہ کی ذات پر شک ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو وجود بخشا؟ خدا نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں خدا کی ذات پہ شک ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو وجود بخشا؟ مثال کے طور پر ہم ایک عمارت دیکھیں جو بڑی خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہو، ڈیزائن کی گئی ہو، کیا ہم شک کر سکتے ہیں اس کے بنانے والے پر، اس کے بنانے والے انجینئر پر؟ ہم شک نہیں کر سکتے، کیونکہ یقین ہے کہ اس عمارت کو کسی نے بنایا ہے، کسی نے ڈیزائن کیا ہے۔ اپنے آپ یہ عمارت نہیں کھڑی ہوگی، شک نہیں کر سکتے، یقین ہے کہ کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بنایا اسے داد بھی دیں گے کہ بڑی خوبصورت اس نے ڈیزائن کی۔ یا آپ کسی جگہ پر جا رہے ہو اور کسی جگہ پر آپ کو دھواں نظر آئے اور اس کی بدبو آ رہی ہو، کیا آپ شک کریں گے کہ کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے یا دھواں آ رہا ہے؟ بلکہ آپ کو یقین ہوگا کہ کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے دھواں اٹھ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو یقین ہوگا۔ آپ کسی ساحل سمندر پہ جائیں، آپ ریت پر چل رہے ہیں، اور اگر اپنے آپ ساتھ دیکھیں تو ریت پر کسی اور کے بھی پاؤں کے نشان ہو، قدموں کے نشان ہو، آپ کیا شک کریں گے کہ اس جگہ پر کوئی آدمی چل رہا تھا؟ بلکہ آپ کو یقین ہوگا کہ اس ریت پر کوئی آدمی یا انسان چل رہا تھا، کیونکہ اس کے قدموں کی نشانی آپ کے سامنے موجود ہے، اس لیے آپ کو یقین ہوگا۔ اور اسی طرح رات میں چمکتا ہوا یہ چاند، چمکتے ہوئے یہ ستارے، یہ سیارے، اگر ہم دیکھیں فضا میں یہ تیر رہے ہیں بنا کسی سہارے کے، آسمان پر یہ تیر رہے ہیں، چاند، سیارے، ستارے جو چمک رہے ہیں آسمان پر، جیسے کسی نے کندیلیں جلائی ہوں آسمان پر، ایسا لگتا۔ یہ بنا کسی سہارے کے آسمان پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان میں یہ فاصلہ اتنا ہوتا ہے، اگر ان میں فاصلہ نہ ہو تو یہ آپس میں ٹکرا جائیں۔ ان میں جو یہ فاصلہ ہے، ان فاصلے کو برقرار کس نے رکھا ہوا ہے؟ اس فاصلے کو برقرار کس نے رکھا ہوا ہے؟ انہیں آسمان پر قائم کس نے رکھا ہوا بنا سہارے کے؟ کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ کسی نے نہیں رکھا؟ بلکہ ہمیں یقین ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے آسمان پر اسے قائم اور دائم رکھا ہوا ہے، بنا کسی سہارے کے یہ آسمان پر تیر رہے۔ وہ خدا کی ذات ہے، ہمیں یقین کہ وہ خدا کی ذات ہی ہے کہ جس نے آسمان پر انہیں قائم رکھا ہوا ہے، قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ بارش زمین کو زرخیز کرتی ہے، زمین کو سیراب کرتی ہے، جس کی وجہ سے فصلیں اگتی ہیں، پھول اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، وہی پھل انسان کھاتا، جو پھل وہ اگاتا ہے، کھیتی کرتا ہے۔ بارش کی وجہ سے پودوں کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، دھوپ کی وجہ سے ملتی ہے۔ کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ وجود میں ہے؟ بلکہ نہیں، ہمیں یقین ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جو انہیں طاقت اور قوت دیتی ہے۔ یہ بارش کا بنانے والا بھی خدا کی ذات ہے، کوئی جو بارش برساتی ہے، یہ دھوپ، یہ سورج، ہر چیز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں خدا کی ذات پہ شک ہے کہ جس نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا؟ انسان کی عقل خدا کے موجود ہونے کی، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رازق ہے، وہ الہی ہے، وہ خدا ہے، وہ موجود ہے، وہ لا شریک۔ ہماری عقل خدا کی ذات کے موجود ہونے کا حکم دیتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو ایسے معارف سمجھائے ہیں کہ جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ خدا کی ذات نہیں ہے، بلکہ یقین ہے کہ خدا کی ذات ہے۔ ایسے معارف اللہ نے ہماری عقل کو سمجھائے۔ ہم نے خدا کی ذات کو دیکھا نہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یقین ہے کیونکہ اس دنیا میں تمام اشیاء جو خدا نے مخلوقات بنائی، ان کا اس دنیا میں ہونا، ان کا وجود ہونا خدا کی نشانی کو ظاہر کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ان قریب ہم افلاک میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان قریب افلاک میں اپنی نشانیوں کو جو ہے وہ ظاہر کریں گے۔ انسانی روح کے اندر ہی خدا کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، خدا کی وجود کی نشانیاں انسانی روح کے اندر بھی پائی جاتی۔ اب انسانی روح کس طرح پہچانے خدا کی ذات کو کہ اس کی نشانیاں پائی جاتی؟ اللہ نے انسانی روح کو تنہا نہیں چھوڑا، لاواری سے نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، عظیم ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم خدا کے محتاج ہو، تم خدا کے محتاج ہو اور اللہ لائق حمد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ لائق حمد ہے۔ برادران عزیزان، برادران عزیز، انسانی روح، انسان کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سانس لے سکے۔ اگر انسان سانس نہیں لے گا تو مر جائے گا۔ انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر انسان کچھ کھائے نہ تو بھوکا مر جائے گا۔ انسان کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت نہ ملے، وہ طاقت کھانے سے ملے گی، پینے سے ملے گی، طاقت نہ ملے تو انسان مر جائے گا۔ انسان کو پیاس لگتی، پانی نہ پیے تو انسان مر جائے گا۔ یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ انسان کو 2 آنکھوں کی ضرورت ہے۔ انسانی جسم کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے، اگر آنکھیں نہ ہو تو انسان دیکھ نہیں پائے گا، چل نہیں پائے گا۔ انسان کو چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہو تو چل نہیں پائے گا۔ انسان کو کام کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہے، اگر ہاتھ نہ ہو تو کام نہیں کر پائے گا۔ یہ کام کرنے پر، دیکھنے پر، سننے پر آمادہ کرنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ ہماری ضرورت اور احتیاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کی رکھی، جو ہمیں آمادہ کرتی ہے کام کرنے پر۔ وہ ہماری ضرورت اور احتیاج جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی، جو ہمیں کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، دیکھنے پر آمادہ کرتی ہے، کھیتی باڑی کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جس کا جو بھی کام ہے کرنے پر آمادہ کرتی، چلنے پر آمادہ کرتی۔ یہ ضرورت اور احتیاج ہے۔ یہ ضرورت اور احتیاج کیا صرف جسمانی ہے؟ بلکہ نہیں، جسمانی کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت اور احتیاج روحانی بھی ہے۔ مادر شکم میں بچے کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس کی بھوک مٹ بھی جائے پھر بھی اس کو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ تنہائی میں، خوف میں مجھے امن امان کون دے گا؟ تنہائی میں میرا غم خوار کون ہوگا؟ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کون ہوگا؟ اور میرے ساتھ آغاز سفر کون کرے گا؟ میرے ساتھ شریک سفر کون ہوگا؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں۔